الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللہ سبحانہ و تعالی کا دو لحاظ سے شکریہ ادا کرنا ہے. بڑی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ زندگی کو کچھ اوقات لگانے کی توفیق عطا فرمائی. تلاوت قرآن ہو یا قرآن پاک کے سمجھنے اور سمجھانے کی صورت ہو، یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کی نعمت ہے اور مہربانی ہے. اگر اس کی یہ مہربانی شامل حال نہ ہوتی تو ہم اور آپ اس بھری دنیا میں انہی لوگوں میں کھپ چکے ہوتے اور مل چکے ہوتے کہ جن کی زندگی گزر جاتی ہے اور قرآن شریف کی صورت تک دیکھنے کی نوبت نہیں آتی. پوری زندگی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے گزر جاتی ہے اور قرآن پاک کی ایک سورت بھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اس لیے کہ نماز پڑھیں تو قرآن پڑھا جائے. نماز بھی نہیں پڑھی تو قرآن کی سورت بھی نہیں پڑھی گئی. تو اب اگر اللہ نے خواہی نہ خواہی ہم ایسے راستے پر ہیں کہ قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں اور کچھ سمجھ لیتے ہیں تو یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے، اس لیے اس کا شکریہ. بلا شبہ قرآن پاک کو جو لوگ سمجھ کر پڑھتے ہیں وہ اس یقین کو تو حاصل کر چکے ہوں گے کہ قرآن سے زیادہ لذیذ اور قرآن سے زیادہ دل لگانے والی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے. یہ ہماری غفلت ہے کہ ہم یہ یقین رکھتے ہوئے بھی پھر اور کاموں میں لگ جاتے ہیں. یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے، ورنہ اگر قرآن کی اس نعمت کا اور لذت کا ہم وقت جو ہے 24 گھنٹے دل اور دماغ پہ تصور ہو جائے قائم تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ زندگی تو مزیدار ہو جائے گی، مگر یہ کہ دنیا کا اور کوئی کام نہیں ہو سکتا. اس واسطے یہ غفلت بھی ایک لحاظ سے ٹھیک ہی ہے، مگر اتنی بھی نہیں کہ بس وہ رئیس الغافلین ہی ہو جائے، وہ اتنی بھی غفلت ٹھیک نہیں ہے. دوسری نعمت جو وقتی ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ توفیق دے کہ قرآن پاک کے پھر تفسیر قرآن اور درس قرآن کے ایک دوسرے دور کی ابتدا ہو رہی ہے اور رمضان کے پہلے ہفتے سے ہو رہی ہے. تو رمضان خود برکت والا مہینہ اور جس میں کہ قرآن اترا. تو رمضان میں قرآن اترنے کے تعلق سے جو خود اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک ہی میں اطلاع دی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن اترا ہے. اور دوسری جگہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. اور جو سیرت کی کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں یا خود تفسیر کی کتابوں میں وہ معلوم ہوتا ہے کہ 23 برس لگے ہیں قرآن کو اترنے میں. تو کہاں ایک رات، کہاں رمضان کا مہینہ اور کہاں 23 برس. تو علماء یہی کہتے ہیں کہ دو معنی اس کے ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ قرآن کا نزول دو اس کے مرحلے ہیں. ایک مرحلہ ہے اس کا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نزول کا، اور دوسرا مرحلہ ہے آسمان دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول کا.
تو لوح محفوظ سے تو نزول وہ کر دیا گیا شب قدر میں، اور شب قدر ہے رمضان میں، تو مہینہ ہوا رمضان کا اور رات ہوئی قدر کی، اور اس کے بعد دوسرا نزول جو ہے وہ 23 برس میں ہے آسمان دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ ایک مطلب تو یہ بتایا ہے، اور دوسرا مطلب مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں جو رمضان کے اندر ہے اس میں نزول کے معنی ہے ابتدا نزول کی، اور اس کے بعد چلا تو سلسلہ 23 برس تک چلا۔ ابتدا نزول کی اس کو بھی ظاہر ہے کہ نزول ہی کہیں گے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں۔ جہاں تک قرآن کا تعلق ہے اس کے معنی تو میں آگے بتلاؤں گا، لیکن قرآن جیسے یہ پورا قرآن ہے، اس کی ایک ایک آیت بھی قرآن ہے۔ سمجھا؟ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ ایک آیت جو ہے یہ قرآن نہیں ہے جب تک کہ پوری آیتیں نہ مل جائیں۔ اسی وجہ سے ناپاکی کی حالت میں جیسے پورے قرآن کو ہاتھ لگانا یا اس ناپاکی کی حالت میں جس سے غسل واجب ہوتا ہے پورے قرآن کا یا قرآن کی ایک سورت کا پڑھنا ناجائز ہے، یہی معاملہ قرآن پاک کی ایک آیت کے ساتھ بھی ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت اس کا ادب اور احترام ویسا ہی ہے جیسے پورے قرآن کا۔ ناپاکی کی حالت میں بھی اس کو چھو نہیں سکتے جیسے پورے قرآن کو نہیں چھو سکتے، اور ناپاکی کی حالت میں جس طرح پورے قرآن کو نہیں پڑھ سکتے جس سے غسل واجب ہوتا ہے ایک آیت کو بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں ایگزمپشن ہے تو فقہاء نے جو اس سے مستثنا کیا ہے وہ ہماری سہولت کی وجہ سے 2 صورتوں کو مستثنا کیا۔ ایک تو یہ کہ آیت وہ ایسی ہے قرآن پاک کی کہ جس کو قرآن ہونے کی حیثیت سے بھی پڑھا جا سکتا ہے اور قرآن کی آیت ہونے کی نہ ہونے کی حیثیت سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن شریف کی آیت بھی ہے اور یہ برکت کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو اقطع، جس نے کسی اہم کام کو بسم اللہ کے ساتھ نہیں شروع کیا وہ کام جو ہے نامکمل ہے۔ ایسا ہے جیسے کسی کا ہاتھ کاٹ دیجئے، کسی کے دم کاٹ دیجئے، کسی نامکمل ہے۔ تو اب کوئی شخص وضو کر رہا ہے یا کوئی شخص کھانا کھا رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، ظاہر ہے کہ یہاں بسم اللہ کا پڑھنا جو ہے وہ اس نیت سے کوئی نہیں کرتا کہ یہ قرآن شریف کی آیت ہے، بلکہ یہ کہ ایک برکت والی چیز اللہ کے رسول نے اس کے پڑھنے کی ہم کو ہدایت فرمائی، اور ہر حالت میں ہدایت کی۔ وہاں یوں نہیں فرمایا اس حالت میں پڑھنا اور اس حالت میں مت پڑھنا۔ یہ اسی طرح سے مثال کے طور پر کوئی شخص دعا مانگے ربنا اغفر لنا، تو اب ربنا اغفر لنا یا رب اغفر یہ قرآن شریف کی آیتیں بھی، آیت کا ایک حصہ بھی ہے، یہاں تک کہ پوری آیت بھی پڑھ دیجئے۔ تو اگر آیت کی نیت ہے تو ناجائز ہے، اور اگر صرف دعا کے لیے تو اجازت ہو جائے گی، قرآن شریف کی آیت کی نیت نہیں۔ ایک ایگزمپشن تو یہ ہے اور استثناء۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی کتاب ہے چاہے وہ تفسیر کی ہو یا دین کی اور کوئی کتاب ہو کہ جس کے اندر قرآن پاک کی آیتیں ہیں، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ غالب حصہ قرآن پاک کی آیتوں کا ہے یا غالب حصہ جو ہے وہ قرآن پاک کی آیتوں کا نہیں بلکہ غیر قرآن کا ہے۔ اگر غالب حصہ قرآن کا ہے یا برابر ہے، جیسے یہ ترجمہ قرآن ہے، اس میں ایک سائڈ قرآن شریف کی آیتیں ہیں اور دوسرے سائڈ مثلا ترجمہ ہے یا اوپر اور نیچے ترجمہ ہو، اس کو یوں کہیں گے کہ جتنا قرآن ہے اتنا ہی اس میں غیر قرآن بھی ہے۔ تو اگر نصف نصف ہو یا قرآن کا حصہ زیادہ ہو اور غیر قرآن کا کم ہو تو وہ قرآن کے حکم میں ہوگا، اس کا ادب اور احترام وہی ہوگا جو قرآن کا ہے، چونکہ غلبے کا اعتبار ہے۔ اور اگر ایسی کتاب ہے چاہے وہ تفسیر کی کیوں نہ ہو
کہ اس میں قرآن کی آیتیں کم ہیں اور بقیہ جو ہے وہ دوسری زبان کی چیزیں وہ زیادہ ہیں، تو فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے کہ اس صورت میں چونکہ غلبہ یہاں قرآن کا نہیں ہے، لہذا اس کو چھو بھی سکتے ہیں بغیر وضو کے اور اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ یہ بھی آیت فقہاء نے کی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن شریف کی ہر آیت قرآن ہے، اس واسطے اگر شب قدر کے اندر وہ پہلی وحی نازل ہوئی ہو 5 آیتوں کی سورہ علق کی، تو یوں ہی کہا جائے گا کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ وہاں یہ شبہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ جب اللہ نے تو کہا قرآن اتارا تو پورا قرآن تھوڑی اترا ہوگا، اس لیے ہر آیت اس کی قرآن ہے۔ تو بہرحال یہ ایک دوسرا جواب ہے جو مفسرین نے دیا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس جواب کو اگر سامنے رکھا جائے تو یہ حسن اتفاق ہے کہ ہم دوسرا دور رمضان ہی میں شروع کر رہے ہیں کہ جس میں قرآن پاک نازل ہوا ہے، اسی لیے قرآن کو شہر القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکریہ ادا کرتے ہیں اس نعمت پر اور اس حسن اتفاق پر۔ جہاں تک قرآن کا تعلق ہے، میں نے کہا تھا کہ اس کے معنی میں بتلاؤں گا۔ قرآن کا اصل جو مادہ ہے وہ ہے قرأ یقرأ، اس سے بنا ہے پڑھنا، جس کے معنی ہے قرآن سپر فارم ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی وہ چیز، وہ کتاب، وہ کلام جو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہو، یہ ہے قرآن کے لغوی معنی۔ اور یہ واقعہ بھی ہے کہ شاید دنیا میں کوئی کتاب، آج کل تو بڑے ٹی وی پر آتی ہے کہ فلاں کتاب جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب ہے، فلانا ناول جو ہے وہ سب سے زیادہ خریدا جا رہا ہے۔ ارے بھائی خریدا جا رہا ہے کہ نہیں خریدا جا رہا ہے، مگر کوئی یہ کیوں نہیں کہتا ان میں سے ٹی وی پر اور ریڈیو پر کہ دنیا میں اگر کوئی کتاب سب سے زیادہ پڑھی جانے والی ہے اور سب سے زیادہ سمجھی جانے والی ہے اور سب سے زیادہ یاد کی جانے والی ہے تو وہ قرآن ہے۔ کوئی دنیا میں کتاب اس کے برابر کی نہیں ہے، نہ ہوئی نہ ہوگی۔ دوسری اور کتابوں کا تو حال یہ ہے کہ اپنے اپنے مذہبوں کے نام اپنے بغلوں میں دبائے پھر رہے ہیں، لیکن ان کے مذہب کی کتاب جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے، کس زمانے میں یہ آئی اور کس نے اس کو لکھا، کچھ پتہ ہی نہیں۔ ایک پریسٹ ہے ہمارے یہاں کام کر رہا تھا، وہ پارٹ ٹائم بیچارہ وہ آ کے کام کر رہا تھا، ٹھیک ہے وہ کر رہا تھا۔ میں نے اسے پوچھا یہ تمہاری بائبل کیا چیز ہے؟ تو کیا مطلب؟ میں نے کہا بھائی اللہ میاں نے اتاری اس کو، تو کہنے کے ہاں۔ میں نے کہا کہ اللہ میاں نے اگر اتاری ہوتی تو پھر اس میں یہ کیسے لکھا ہوتا کہ میں نے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ وہاں گئے، مسیح وہاں گئے تھے، وہاں گئے تھے، یوں بولے تھے، وہ بولے تھے۔ اللہ میاں کو یہ قصہ کہانی وہ کیسے سنائیں گے؟ میں نے ہاں یہ اصل میں ان کے شاگردوں نے، میں نے ان کے شاگردوں نے بھی نہیں، شاگردوں کے شاگردوں کی لکھی ہوئی میاں وہ کتاب کہاں چلی گئی جو اللہ نے اتاری تھی، جس کو تم لوگ گاسپل کہتے ہو، وہ کہاں گئی؟ تو اب گھوم گیا۔ میں نے تمہارے ہاتھ میں تو اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب تک نہیں رہی۔ یہ وہ اسٹوریز ہیں، وہ کہانیاں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ان کے شاگردوں نے اپنے استادوں سے سن سن کر لکھ دی۔ یہ ہے وہ بائبل، لیکن اصل کتاب تو تم اڑا گئے، وہ تو پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ تو لوگوں کے پاس آج کتابوں کے نام رہ گئے ہیں اور کتابوں کے کوئی ایک حصہ تک باقی نہیں۔ ہندوؤں سے جا کے پوچھ لیجئے بھائی تمہاری وید کس نے لکھی، کب لکھی گئی، سمجھ میں کن حالات میں لکھی گئی، ہے کوئی بتانے والا؟ کوئی نہیں۔ لیکن قرآن پاک کا معاملہ یہ ہے کون سی سورت کب اتری، کن حالات میں اتری، کیا واقعات پیش آئے، سب کچھ معلوم ہے، سب موجود ہے۔ تو قرآن پاک سب سے زیادہ پڑھی جانے والی دنیا کی ایک کتاب ہے، اس لیے اس کا نام قرآن ہونا بالکل صحیح۔ اور یہ نام ہمارا دیا ہوا نہیں، اللہ ہی میں کا دیا ہوا ہے۔ مصنف جو ہے صاحب کتاب، وہ جو نام اپنی کتاب کو دے گا وہی نام اصل نام ہے، سمجھ میں آیا؟ دوسرے پڑھنے والے کوئی بھی نام دیتے رہو، لیکن اصل نام وہ ہوگا جو کتاب والا اس کو دے رہا ہے۔ اس لیے کتاب والے نے خود اس کا نام رکھا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔
اور بھی قرآن شریف میں یہ کئی جگہ یہ نام آئے، قرآن قرآن، تو اللہ کا دیا ہوا یہ نام ہے، اس لیے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی یہ کتاب ہے۔ جہاں تک اس قرآن پاک کے پڑھنے کا تعلق ہے، اس سلسلے میں ایک باتیں اور ذہن میں رہنی چاہیے، اور وہ یہ کہ اس قرآن پاک کے پڑھنے کے آداب ہیں، اور آداب یہ ہیں کہ ایک تو ناپاکی، ایسی ناپاکی کہ جس سے غسل واجب ہو، اس سے پاک ہونا چاہیے۔ اگرچہ امام بخاری نے اس کے خلاف رائے دی ہے، لیکن امام بخاری اس میں منفرد ہیں، اور فقہا جو ہیں، فقہا اربع، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، ان کا مسلک یہ نہیں ہے، اور فقہی معاملات میں ائمہ کا اتفاق جو ہے اس پر امام بخاری کا اجتہاد غالب نہیں آ سکتا۔ جو لوگ ائمہ کی تقلید کو تو برا سمجھتے ہیں، لیکن امام بخاری کے آنکھ بند کر کے تقلید کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ تقلید کا الزام ان پر نہیں آئے گا، یہ ایک دھوکہ ہے، تقلید کسی کی بھی ہو۔ اب اگر یہ کہ ان ائمہ کی تقلید بری ہے، باقی بخاری کی تقلید بری نہیں ہے، اس کا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ امام بخاری بلا شبہ مجتہد ہے، بہت اونچا مقام ہے امام بخاری کا، اس میں کوئی شبہ نہیں، حدیث کے فن میں بھی اور فقہ حدیث کے اندر بھی امام بخاری کا بہت اونچا مقام ہے، لیکن کسی کے اونچا مقام ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ اب اس کے مقابلے میں کسی کی سنی نہیں جائے گی، یہ تو کبھی نہیں ہوا۔ علم کی دنیا میں یہ اندھی تقلید جس کو اصل برا ہے تو اس میں خود ہی مبتلا ہو جاتے ہیں لوگ۔ امام بخاری کا مقام بہت اونچا، لیکن امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، ان کو کسی طرح بھی نیچے نہیں گرایا جا سکتا، خاص طور پر جبکہ ایک اصول یہ ہے طے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے جو جتنا قریب ہوگا وہ خیر سے اتنا ہی قریب ہوگا، بھلائی سے اتنا ہی قریب ہوگا، اور جتنا دور ہوگا وہ بھلائی سے اتنا ہی دور ہوگا۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین عہد اور بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور اس کے بعد جو اس سے ملا ہوا ہو۔ تو زمانہ کوئی دن اور رات کا نام تھوڑا ہی ہے، اور اگر دن اور رات کا نام ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دن اور رات میں خیر برکت ہو اور اس میں جو لوگ رہنے والے ہوں وہ خیر سے محروم ہوں؟ سمجھ میں آیا؟ وہ خیر تو لوگوں کے اندر موجود ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں، اور اگر بہت ہی زیادہ احتیاط کرنی ہو تو تبع تابعین میں ہے، یعنی اس عہد میں ہیں کہ جس میں صحابہ کو دیکھنے والے موجود ہیں، اس عہد میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور انہوں نے ہوش سنبھالا ہے، 6 سال کی عمر ایسے وقت میں ان کی ہوئی ہے کہ جس میں ایک آخری صحابی اس دنیا میں موجود تھے، تو یہ تو تابعین میں ان کو کہہ سکتے ہیں، لیکن تبع تابعین میں ہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ ان کا تابعین میں ہونے کا کوئی قول نہیں ملتا نہ، کیونکہ وہ ان کی عمر وہ تو نہیں ہے، لیکن تبع تابعین میں وہ بھی ہیں۔ ویسے بھی ان کا سلسلہ حدیث امام مالک کا، سبحان اللہ، وہ سلسلہ حدیث جو ہے وہ تو محدثین کے یہاں گولڈن چین ہے، جو ایک سلسلہ جو ان کا ہے کہ عن ابن شہاب عن نافع اور عن ابن عمر۔ ابن شہاب زہری استاد ہیں امام مالک کے، اور ابن شہاب زہری جو ہیں وہ شاگرد ہیں نافع کے، جو غلام ہیں آزاد کردہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، اور ابن شہاب نافع عبداللہ ابن عمر، یہ چین جو ہے حدیث کی محدثین کے یہاں گولڈن چین کہلاتی ہے، یعنی جب اس سلسلے سے کوئی حدیث آئے گی آنکھ بند کر کے اس کو کہہ دیتے ہیں کہ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ابن شہاب محدثین کے اندر نہایت مشہور۔ یہاں تک کہ میں آپ کو بتلاؤں، اگر ابن شہاب براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کریں اور بیچ میں سے راستہ کٹ، جو سلسلہ اسے کٹ کر دیں، جس کو محدثین کے یہاں منقطع کہتے ہیں، وہ حدیث کہ جس میں
چین پوری نہیں ہے، کٹنگ ہو گئی اس میں، سمجھ میں آیا؟ اس کو منقطع کہتے ہیں۔ محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ ابن شہاب زہری کی منقطع حدیث بھی معتبر ہے، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ منقطع حدیث مرفوع اور متصل حدیث سے کمزور ہوتی ہے۔ متصل اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں سلسلہ راویوں کا کنٹینیو بتایا گیا ہو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سنا، صحابی سے تابعی نے راوی کیا، تابعی نے سے تبع تابعی، مطلب یہ کنٹینیو ہونا چاہیے نام۔ لیکن ابن شہاب زہری ان لوگوں میں ہیں جن کی منقطع حدیث بھی محدثین کے ہاں معتبر ہے، سمجھ میں آیا؟ پھر ابن شہاب کے استاد نافع جو ہیں ان کا بھی زبردست مقام ہے محدثین کے ہاں، اور ابن عمر تو ان صحابہ میں ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہی علم کی سند ملی ہوئی ہے، سمجھ اور فقہ کی سند ملی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہی فتوی جن کو دینے کا اختیار تھا ان میں ابن عمر بھی ہیں۔ اس لیے فقہا کے یہاں 3 عبداللہ ہیں، عبادلہ ثلاثہ ان کو کہا جاتا ہے، ویسے 4 بھی، ایک عبداللہ ابن مسعود، ایک عبداللہ ابن عمر ابن خطاب، اور ایک عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ، ان کو عبادلہ ثلاثہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو صحابہ کے اندر یہ جو ہیں یہ تو ستارے ہیں، سمجھا ہے؟ وہ تو تمام صحابہ ستارے ہیں، لیکن عبادلہ ثلاثہ جو ہیں صحابہ کے اندر علم شریعت اور فقہ اور حدیث کی مہارت کی وجہ سے ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ تو بھلا بتائیے امام مالک جو شاگرد ہیں ابن شہاب کے اور ان سے روایت کرتے ہیں، ان کا مقام کیا نہ ہوگا جبکہ تبع تابعین میں ہے؟ اور پھر اس کے بعد آتا ہے درجہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعین میں تو نہیں مگر تبع تابعین کو دیکھنے والے امام مالک کے شاگرد ہیں۔ اور اس کے بعد امام احمد ابن حنبل کا اور امام بخاری کا زمانہ ایک ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت اور جلالت کے واسطے اور امام مالک کی عظمت کے واسطے یہی کافی ہے کہ وہ دور تابعین اور تبع تابعین کے اندر آئیں، اور چاہے کہ ان کا علم جو ہے بلا شبہ اتنا زبردست ہے کہ اگر اس سے فقہ حنفیت کو اور مالکیت کو ہٹا لیجئے تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ فقہ اسلامی جو ہے 1/3 رہ جائے گا، صرف 1/3 حنفی فقہ کی وہ بات ہے۔ آج ممکن ہی نہیں ہے کہ نظام عدالت کسی اسلامک کنٹری میں قائم کر دیے جائے، نظام عدالت، کورٹ سسٹم، اور فقہ حنفی سے اس میں استفادہ نہ ہو، ناممکن ہے ہی نہیں۔ کوئی کنٹری وہ نہیں ہے اسلام کی کہ جس نے خالصتاً اسلامی قانون کو لینا چاہو اور فقہ حنفی سے اس نے آنکھ موڑ لی ہو، ممکن نہیں ہے۔ یہ ہے کمال۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کا مقام بہت اونچا ہے۔ تو امام بخاری اس میں منفرد ہیں کہ وہ ناپاکی کی حالت میں قرآن شریف کی تلاوت کی اجازت تو دیتے ہیں، دوسرے فقہا نہیں دیتے۔ اس لیے ان کے پورے احترام کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے ائمہ جب ایک چیز پر اتفاق کر رہے ہیں ہمیں اس کو لینا چاہیے، اور پھر جبکہ وہ بات قرآن پاک کی عظمت سے میل کھانے والی بھی ہو۔ قرآن پاک کی عظمت جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے، سمجھ میں آیا؟ تو اس لیے ادب میں یہ ہے کہ پاک ہو کر کے قرآن پاک کو پڑھنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ قرآن پاک کے پڑھنے کے وقت میں یہ تصور تو ہونا ضروری ہے کہ یہ قرآن اس ہستی کا کلام ہے کہ جو ہر وقت زندہ ہے، ہر وقت بیدار ہے، عظمت اور جلالت والی ہے، اور قدرت اور اختیار والی ہے، ساری چیز یہ تصور تو ہونا ضروری ہے۔ اس واسطے جب اس کا قرآن ہم پڑھ رہے ہوں گے، اس کا کلام ہم پڑھ رہے ہوں گے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہ ہوگا اس وقت؟ میں ایک مثال میں دے دیتا ہوں سمجھنے کے لیے۔ مثلا آپ نے کوئی چھوٹی سی کتاب لکھ دی ہو اور میں اس کو پڑھنے بیٹھ جاؤں، آپ جب گزریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ میں آپ کی لکھی کتاب پڑھ رہا ہوں، یہ بتائیے کہ آپ پر کیا کیفیت گزرے گی؟ سوچ کے بتائیے کیا کیفیت آپ پہ آئے گی؟ سمجھ میں آیا؟ آپ کہیں گے آئی ڈونٹ کیئر، یا آپ کے دل میں کوئی خیال پیدا ہوگا، کچھ طبیعت ادھر کو لپکے گی،
کچھ میلان طبیعت کا ادھر ہوگا کہ جہاں